ایسا لگتا ہے کہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ ہم رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھے، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ گزر گیا اور آج دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ کس طرح گزر گیا پتہ نہیں، یہ آخری عشرہ بھی گزر جائے گا۔ اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے معمولات میں کچھ کھانے میں اضافہ ہو گیا، کچھ سونے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رمضان سے پہلے جتنا کھاتے تھے اس سے تھوڑا زیادہ کھانا ہو گیا، اور رمضان سے پہلے جتنا سوتے تھے اس سے زیادہ سونے میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس جرم کو معاف فرمائے۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اب یہ آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے۔ 2 عشرہ کوئی ایسا آدمی تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے 2 عشرہ اس طرح گزارا ہے جس طرح رمضان کا حق تھا۔ کوئی دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا ولی، شب بیدار عابد، راتوں کو جاگنے والا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ کوتاہی تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے اور زندگی ہے غیر معتبر۔ آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے اس کی کوئی یقینی نہیں، ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے جو آخری عشرہ ہے، کم سے کم ابھی بھی اگر ہم بیدار ہو جائیں، ان 2 عشروں میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ یہ آخری عشرہ جو آج سورج غروب کے بعد شروع ہو جائے گا، آج 20 رمضان المبارک ہے، آج جیسی سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، یہ دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا مغفرت کا، اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی عشرے میں اعتکاف ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے عرض کرنا ہے۔ اسی آخری عشرے میں وہ شب قدر بھی ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری راتوں میں، رمضان المبارک کے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور آگے فرمایا بڑی خطرناک بات، فرمایا کہ اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا واقعی ازلی بدبخت انسان ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس رات کے خیر سے، بھلائی سے جو آدمی محروم رہ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی واقعی ازلی بدنصیب انسان ہے۔ اللہ دینے کے لیے بار بار موقع عطا فرما رہے ہیں اور ہم بار بار موقعوں کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے۔ اب یہ آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ اس کی تو بھرپور قدر کریں گے نا، ہم جی جان لگا دیں گے۔ اپنی تجارتوں میں جان لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ بیوپار کا سیزن ہے، اب نہیں کمائیں تو کب کمائیں گے؟ کسی نے نہیں کہا کہ مت کرو، لیکن رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ پھر تو ملنے والا نہیں ہے نا۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو بہرحال آپ کو اس کے قدر، اور یہ آخری عشرہ جو اب شروع ہونے والا ہے، اللہ اکبر، یہ شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا شب قدر ہے کب؟ ظاہر سی بات ہے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا 21ویں شب میں ہے، جو آج جو شب آ رہی ہے، آنے والی شب جو پہلی تاخرات کہلاتی ہے، 21ویں شب میں شب قدر ہے۔ کسی نے کہا 23ویں شب میں شب قدر ہے، کسی نے کہا 25ویں شب میں شب قدر ہے۔
کسی نے کہا 27ویں شب میں شب قدر ہے، کسی نے 29ویں شب میں کہا شب قدر ہے۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں، ویسے اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی شب قدر تو اللہ نے سال کی کسی بھی رات میں رکھا ہے۔ جس کو شب قدر چاہیے شب بیداری کرو، تہجد پڑھ لینا کوئی مشکل کام ہے؟ رمضان المبارک میں آخر بہت سارے لوگوں نے تہجد پڑھا ہے نا بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی سحری کیا ہوگا انہوں نے تہجد پڑھا ہوگا، مشکل نہیں، سحری کے لیے جگ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر بھی جس نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں بھئی پورے سال میں، پورا سال جس کو جاگنا ہے، پانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے اصل میں رمضان المبارک کے یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے۔ کسی نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں سال میں کبھی بھی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے ان 5 راتوں پر اعتماد کر کے کوئی آدمی باقی دنوں کے عبادت سے غفلت میں نہ پڑ جائے۔ بھئی اسی بہانے تو سال بھر عبادت کرو، تہجد پڑھو، کچھ تو رات میں اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو علماء نے لکھا ہے کم سے کم یہ اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کارپیٹ بھی بڑا نرم ہے، بہت سارے لوگوں کو نیند بھی آتی ہے۔ بھئی جن لوگوں کو نیند کا بڑا غلبہ رہتا ہے پیچھے رہے کم سے کم۔ جن کو جگنا ہے، سننا ہے، اگر توجہ ہے اور آدمی کو توجہ ہے، اگر سننا چاہتا ہے دل سے کبھی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رسول کی بات ہو رہی ہے، سنو توجہ سے۔ نہیں سننا ہے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کون ان کو پوچھنے جا رہا ہے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ کے گھر میں بیٹھو، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے مجلس میں بیٹھو، دعا کر لو، اے اللہ توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آدمی کے دل میں قدر اگر ہو تو توجہ رہے گی، اگر قدر نہیں ہے تو اگتا رہے گا، یہاں بھی اگتا رہے گا، وہاں بھی اگتا رہے گا، نماز میں بھی سوتا رہے گا، دن بھر سوتا رہے گا۔ اچھا روزہ رکھ لیا بھائی، سونے میں پورا وقت گزر رہا ہے، تراویح بھی مست ہو کر کے، فجر کی نماز بھی غائب ہے سحری کی وجہ سے، کیا روزہ رکھ لیا بھائی آخر؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ جو آخری عشرہ جو گزر رہا ہے یہ غفلت کا نہیں، ہر لمحہ اس کا بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ بھائی بات دراصل تو وہی ہے کہ یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے، اور کوئی ایک رات متعین نہیں ہے۔ ایک سال 21 کو بھی ہو سکتا ہے، دوسرے سال 23 کو بھی، تیسرے سال 25 کو بھی، 27 کو بھی۔ ان 5 راتوں میں یہ بہرحال دائر ہوتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انہی 5 راتوں پر بھروسہ کر کے باقی رات جو ہے سو نہ جائیں، بلکہ اس کے لیے بھی توغ و دو کریں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، شب قدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ متعین نہیں ہے، شب برات کے بارے میں تو معلوم ہے نا کہ متعین ہے، 15ویں شعبان کی شب، لیکن شب قدر کے بارے میں تعین نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا متعینہ طور پر علم دیا گیا تھا کہ فلاں رات کو 27ویں کو یا 23ویں کو یا 25ویں کو متعینہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کی فلاں رات شب قدر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کے بعد، اس وحی کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے، حجرے سے باہر نکلے تاکہ صحابہ کو بتلا دیں کہ بھئی خوش ہو جاؤ، اللہ نے متعینہ طور پر بتا دیا ہے فلاں رات ہے۔ متعین ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا نا، جھنجھٹی ختم، 5 راتوں جاگو اور 10 راتیں جاگو اور رمضان میں جاگو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب باہر نکلے
تو دیکھا دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے علم دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا ہے۔ کتنی نحوست کی چیز ہے یہ لڑائی۔ آج ہر جگہ لڑائی ہے، بڑوں میں لڑائی ہے، چھوٹوں میں لڑائی ہے، اداروں میں لڑائی ہے، مسجدوں میں لڑائی ہے، مدرسے میں لڑائی ہے، گھروں میں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑ رہے ہیں ہم۔ غیر مارتے چلے جا رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں، ہماری املاک کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں، کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری عزتیں ہم لوٹیں گے، ہم تمہارے جان و مال کو لوٹیں گے، تمہاری مسجدوں کو توڑیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کس برادری کے ہیں، آپ کس مسلک کے ہیں، مسلمان تمہارا نام ہے، تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیں گے۔ یہ کیا مٹائیں گے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے اس دین کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، لیکن ہم جیسے ناکارہ مسلمان مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نہیں سدھرو گے، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم کو مٹا دیں گے، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لا کے کھڑا کرے گا، اور پھر وہ اسلام کے صحیح ماننے والے ہوں گے۔ آج تو ہم اسلام کے نام لینے والے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں۔ ہمارے عمل سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان کا نام لے رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اسلام کے مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، اور جو اسلام تعلیم دے رہا ہے شریعت کے صحیح تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا لڑائی ہو رہی ہے، فرمایا تمہارے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ علم ہمارے سے اٹھا لیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت اس میں بھی ہے کہ اگر ایک رات متعین ہو جاتی اور اس ایک رات میں متعین ہونے کے بعد بھی کوئی اگر اس رات کا احترام نہ کرتا، عبادت نہ کرتا، اس کے لیے بڑا عذاب وبال بن جاتا ہوا۔ ایک رات متعین ہوتا تو ایک رات پہ بھروسہ کر کے بات ختم۔ اب تو کم سے کم بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو کم سے کم 10 راتوں میں جاگتے ہیں نا بھائی۔ اور شب قدر کی اہمیت کے لیے اور ساری باتیں چھوڑ دو آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں مستقل ایک سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پوری سورت اللہ نے سورۃ القدر جو ہے یہ لیلۃ القدر کے بعد نازل فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے زیادہ اس ایک رات میں کوئی بندہ اگر عبادت کر لیتا ہے تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور 1000 مہینے کا حساب اگر کریں گے آپ تو تقریباً 80 پر 4 سال بنتا ہے۔ تقریباً میں نے کہا 80 پر 3 سال 4 مہینے کے آس پاس ہوتا ہے، تو 1000 مہینے کو اگر جوڑیں گے تو 80 پر 4 سال، یعنی ایک رات کوئی عبادت کر لیتا ہے تو 80 پر 4 سال عبادت کا ثواب۔ اگر کسی تاجر کو یہ کہا جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اگر تم یہ کر لو تو ایک رات میں دکان کے مقابلے میں آمدنی کے معاملے میں 80 پر 4 سال کا انکم ہونے والا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا جو چھوڑ دے گا۔ بھئی ایک رات کر لو، 80 پر 4 سال کی کمائی حاصل ہونے والی ہے۔ ہر آدمی ٹوٹ پڑتا، ہر کام کو چھوڑ دیتا، چلو مارکیٹ میں چلے جائیں گے، 80 پر 4 سال کا سرمایہ تو حاصل ہو جائے گا۔ یا اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہہ رہا ہے اس ایک رات میں کوئی بندہ اگر عبادت کر لیتا ہے تو پھر کتنا؟ 80 پر 4 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے یہ نہ کہا کہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب، 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے زیادہ۔ اللہ نے یہ انداز کیوں اپنایا؟ کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا
اس زمانے میں عربوں کے پاس جو گنتی تھی یہ 100 سینکڑے ہزار سے زیادہ ان کے پاس گنتی نہیں تھے. یہ تو ہندوستان کے بنیے اور پھر پیسے آئے تو آج ملین بلین ٹریلین پتہ نہیں کیا کیا کتنے سارے نقطے بڑھاتے چلے جاؤ آپ. لیکن اس زمانے میں عربوں کے سامنے جو گنتی تھی 1000 تک کی گنتی تھی اور ان کو اللہ کو سمجھانا تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ 1000 سے زیادہ کتنا بولنے والا؟ اللہ زیادہ بولنے والا ہے نا. اللہ کی شان کے مطابق کتنا زیادہ اللہ کو معلوم ہے. شان نزول بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا. صحابہ نے سنا تو وہ تو آخرت کے بڑے شائق تھے نا، ہماری عبادت کیسے بڑھ جائے. ان کو بڑا غم ہوا کہ ہماری تو اتنی عمر نہیں نا، بنی اسرائیل کی عمر بڑی لمبی تھی، انہوں نے اتنی عبادت کیا، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہم کیسے کر لیں گے ہم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ بات آئی، اللہ نے یہ اتارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا. پچھلی امتوں کو اللہ نے شب قدر نہیں دیا تھا. یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہرحال ان کی امت کو یہ شب قدر ملا ہے. عمر تمہاری کم ہے لیکن کوئی آدمی سمجھو اپنی زندگی میں 10 اگر وہ شب قدر پا لیتا ہے تو آپ 80-84 سے 10 کو جوڑ لیجئے، 850-900 سال عبادت کا ثواب مل جاتا ہے نا. اتنا آسان ہے قرآن و حدیث. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ ہے، عید کی تیاری بھی کرنی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، گھومنا بھی ہے، مزہ بھی لینا ہے. اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، لیکن نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے. یہ راتیں جب آتی ہیں ان کے مزے کی رات ہوتی ہے، دوستوں کے جمگھٹے کی راتیں ہوتی ہے، ویلنگ کرنے کی رات ہوتی ہے، سیر و تفریح کی رات ہوتی ہے، بدماشی کرنے کی راتیں ہوتی ہیں، سڑکوں پر گھومنے کی آوارہ گردی کرنے کی راتیں ہوتی ہیں. اللہ کے بندے، یہ رات اتنی اہم ترین رات ہے اور اس رات میں آپ یہ کام کر رہے ہو. اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے نا، اور اللہ کے قہر کا نتیجہ ہے. اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. آج ہم پر جو ذلت مسلط ہے اسی کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ذلت ہم پر مسلط کر رکھا ہے. ذلتوں سے نکلنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا پڑے گا اور پھر ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے راستے پر استوار کرنا پڑے گا. آج اپنی غلطی دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر آدمی جس کی نظر اٹھتی ہے اپنے پڑوسی کے جان نکتہ چینی شروع کرتا ہے، اپنے بھائی کی نکتہ چینی شروع کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں. اللہ کے بندے، اپنا جائزہ تو لو، تمہارے اندر کتنی خرابیاں ہیں. اللہ سے توبہ کرو گے اللہ معاف کر دیں گے. قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ، جنت حاصل ہوگی. لیکن خواہ مخواہی کے لیے کھود کرید میں لگے تو کیا ہوگا؟ تو حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ملک کے حالات روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسجد پر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان مشتعل ہو اور مشتعل ہو کے وہ ایک قدم اٹھا دیں. اس کے بعد پھر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے، ان کے مسجدوں کو توڑا جائے، ان کے نوجوانوں کو پکڑا جائے، ان کے نوجوانوں پر ایسے ایسے دفعات لگائے جائیں کہ پھر یہ سالوں جیل میں پڑتے رہیں اور پھر لائروں کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے ان کے برباد ہو جائیں. زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے. ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح تباہ و برباد کیا جائے. کیا ایسے موقع پر ضرورت نہیں ہے کہ ہم صبر کو اپنائیں اور تحمل کے ساتھ ہم قدم اٹھائیں؟ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، اپنے بڑوں کو ہم جا کر یہ بات بتائیں اور بڑوں کے مشورے سے یہ قدم اٹھائیں. تو اللہ کے لیے راتیں جو آ رہی ہیں نا، ان راتوں میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیے. ہمارے نوجوانوں سے اپیل ہے اور بڑوں سے اپیل ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں آپ رکھیں، ان کو اپنے گھر میں رکھیں. اور علماء نے لکھا ہے
کہ ان راتوں میں مسجد کے مقابلے میں گھر میں عبادت کرنا افضل ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجیے آپ، ان راتوں میں مسجدوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں گھر کے کوٹھڑی میں، کونے میں، تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا بہت افضل ہے۔ دلیل ہے ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاق راتیں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے طاق راتیں کہاں گزاری ہیں؟ جن حضرات نے حج کیا ہے دیکھا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ آج جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہی حجرہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ ایک قدم حجرے سے نکالا تو مسجد نبوی، ایک قدم اندر رکھا تو پھر حجرہ حضرت عائشہ۔ اللہ کے رسول اسی حجرے میں ہیں۔ اگر ایک قدم باہر نکالتے تو مسجد نبوی میں ایک رکعت کا 50,000 رکعت کا ثواب ہے۔ کون نہیں چاہے گا بھائی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھا دیں؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں اپنے حضرت عائشہ کے حجرے میں عبادت فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں اگر افضل ہوتا مسجد نبوی میں تو اللہ کے رسول اس فضیلت کو ضائع نہ ہونے دیتے۔ یہ ثبوت اس بات کا، یہ نفل عبادت ہے نا۔ ہاں بھئی فرض نماز آپ مسجد میں آ کے پڑھیں، ضرور پڑھیں، آپ عشاء فجر جماعت سے پڑھیں، تراویح جماعت سے پڑھیں، لیکن ان راتوں میں جو نفلی عبادت ہے، تہجد ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، دعا مانگنے، کہاں کریں آپ؟ گھر میں کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو رکھیں۔ اور نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ویلنگ وغیرہ چھوڑ دو، ورنہ بہت سارے ہر سال نوجوانوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مرتے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں۔ پولیس بھی سخت ہے، اگر تھوڑی آپ کی کارروائی ہوگی نا، پولیس سخت ترین کارروائی کرنے والی ہے۔ پولیس نے اعلان کر دیا پہلے کہ اگر تھوڑا بھی موقع ملا، ان کو موقع دیا گیا تو ظاہر ہے تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسا کوئی کام نہ کریں آپ، بس اپنے گھر میں آپ، اور کسی کے پاس اگر گھر میں نئی جگہ تنگی ہے، آؤ مسجد میں آ کے خاموشی کے ساتھ عبادت کرو آپ۔ یہ چائے میں، پانی میں، تماشے میں، باتوں میں، گپ شپ میں، دوستوں میں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال مجھے ایک تو یہ بات مجھے کہنی تھی، اور دوسری بات جو مجھے کہنی، اعتکاف کی بات کرنی ہے۔ آج ہی ہے نا، یہ آج جو شام ہے نا، یہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آخری عشرے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد پوری زندگی پابندی کے ساتھ ہر سال آخری عشرے رمضان کا اعتکاف فرماتے رہے ہیں۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آئندہ سال 2 عشرے کا اعتکاف آپ نے فرمایا، گویا پچھلے سال کی قضا آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی کے ساتھ یہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے نا، اتنا بڑا ثواب ہے، کوئی آدمی اللہ کے لیے اگر اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ آسان ہے، 2 حج کر لینا، 2 عمرے کر لینا، تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرے تو یہ۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں یا ہر محلے کی مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک معتکف اگر ہوگا، باقی اور لوگوں سے اس کا سوال نہیں ہوگا، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرنے والا ہوگا، سارے کے سارے اس سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والے ہوں گے، مجرم اور گناہگار ہوں گے۔ لہذا ہر مسجد میں کچھ لوگوں کو چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر آدمی آ گیا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو طاق راتیں ضرور نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ معتکف کے بارے میں ہے، جو آدمی اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتا ہے، وہ اگر سو رہا ہے تو بھی عبادت میں شمار ہے، وہ کھا رہا ہے تو بھی عبادت میں شمار ہے۔ باہر آدمی رہتا ہے تو 5 راتوں میں جاگ لینا صبح سے شام سے صبح تک آسان نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ آدمی سوئے گا، کچھ باتیں کرے گا، پورا یہ 12 گھنٹہ نہیں لگا سکتا ہے۔
لیکن کوئی آدمی اعتکاف کے لیے اگر آ گیا، کھا رہے ہو تو بھی عبادت ہے، سو رہے ہو تو بھی عبادت ہے، تو سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہونے والا ہے کہ اس کو طاق راتیں مل جاتی ہیں اور شب قدر کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ شب قدر میں کیا کریں گے ہم؟ اعتکاف جو لوگ کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اعتکاف کئی لوگوں کی نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے اپنی اپنی نیت، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ویسے بھی شور شرابہ غلط ہے نا، چیخنا چلانا غلط ہے، دنیا کی باتیں کرنا غلط ہے، غیر غلط باتیں کرنا غلط ہے نا۔ پھر اللہ کے گھر میں اور اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی آدمی اگر دنیا کی باتیں کرے، ثواب ملنے والا ہے؟ بھئی معتکف کا مطلب ہے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ نا، اللہ کے ساتھ دل لگاؤ نا، قرآن کریم کی تلاوت کرو نا، ذکر و اذکار کرو نا، خیر کی باتیں کرو نا، دین کی باتیں کرو نا۔ اس طرح کوئی آدمی صحیح طور پر اعتکاف کرتا ہے تو اس کو بہرحال بڑا ثواب ملنے والا ہے اور شب قدر کی فضیلت حاصل ہونے والی ہے۔ اور شب قدر اگر مل جائے تو ہم کیا کریں؟ اکثر روایت میں تو آتا ہے کہ ان راتوں میں آدمی کو کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے، چونکہ من قامہ کا لفظ ہے، جو آدمی رمضان کے اندر یہ قیام آخری طاق راتوں میں قیام، اور قیام کہاں ہوتا ہے؟ نوافل میں، لہذا نوافل پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ اللہ اگر ہم کو مل جائے شب قدر تو ہم کیا کریں، کیا مانگے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ اگر شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگو۔ علماء نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا چاہیے، دعا مانگیے، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے دعا مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی، دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں بھائی؟ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ، وقت تو ختم ہونے والا ہے۔ مجھے صدقہ فطر کے بارے میں بھی پہلے کہنا ہے، کہہ لیتا ہوں میں۔ صدقہ فطر جیسے زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، یعنی فرض ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے کہا، بات ابھی اس کی بھی باقی ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں بہرحال کہ جن پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہر شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے۔ اگر نئی زکوٰۃ نکالو گے، اللہ اسی مال کو تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال بنائیں گے، اور اسی مال کو اللہ تعالیٰ جہنم میں تپا کے تمہاری پیشانی کو بھی داغیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت باتیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ اس کے بارے میں بہرحال بات ہو گئی۔ یہ صدقہ فطر ہے جو عید کے دن صبح سویرے، صبح صادق سے واجب ہوتا ہے۔ یہ صدقہ فطر واجب ہے، صاحب نصاب کے لیے ہے۔ کتنا صدقہ فطر نکالیں آپ؟ زکوٰۃ تو 2.5% آپ جانتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں، نہیں جانتے علماء سے پوچھئے، بڑا آسان ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ اس کا اصل صدقہ فطر جو ہے وہ ایسے تو کرناٹک میں امیر شریعت صاحب کی جانب سے اعلان ہوا 75 روپے 75 روپیز پر ہیڈ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیث کی کتابوں میں متعین ہے وہ یہ ہے کہ نصف سا گیہوں ہو یا پھر 1 سا کھجور ہو یا منقع ہو یا جو ہو، اس کا لفظ موجود ہے۔ اب یہ سا تو آج کل چلتا نہیں ہے، ظاہر ہے 1450 سال پہلے جو وزن تھا آج کہاں رہے گا۔ یہ سا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے سیر چلا کرتا تھا، اب کلو ہو گیا، 100 سال کے بعد اور کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ سا کے اوزان میں اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے سمجھو نصف سا یعنی 1.25 کلو۔ آج میں تقریباً بتا رہا ہوں، کچھ حضرات نے پہلے بھی بتایا ہے اور کچھ حضرات نے تھوڑا آگے پیچھے بھی، لیکن متوسط جو ہے انداز 1.25 کلو گیہوں، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ کیسی گیہوں؟ آپ جیسا کھاتے ہیں ویسا دیجئے آپ۔ کوئی آدمی بہت اعلیٰ کوالٹی کا، وہ آرگینک آتا ہے نا فارم کا، بہت اچھا کوئی کھا رہا ہے، اس کے حساب سے ادا کرے۔ کوئی آدمی عام کھا رہا ہے،
جو جس انداز کا استعمال کر رہا ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ آسانی کے لیے ہے کہ 75 روپیہ ادا کریں۔ کسی کو اللہ نے اور دیا ہے، نہیں ہم کھجور کے اعتبار سے ادا کریں گے، 3 کلو کھجور کی قیمت آپ جوڑ لیجئے، 1.25 کا ڈبل کریں گے، 1 سا کا تو 3.5 کلو ہوگا۔ 3.5 کلو منقع ہے، کیا قیمت ہے معلوم کر لیں، تقریباً 1200 پڑے گا۔ اور ایسی 3 کلو کھجور ہے کتنا 800-900 پڑے گا۔ جو ہے تقریباً 250-300 پڑے گا۔ بہرحال کم سے کم مقدار یہ ہے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو آپ کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے ہے۔ آسانی کے لیے امیر شریعت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ بھئی آپ 75 روپیہ ادا کر دیں آپ۔ اور کیوں ادا کریں، حکمت بھی حدیث میں بیان کیا گیا۔ بھئی اس لیے صدقہ فطر ہے کہ روزے میں جو غلطی ہو جاتی ہے ایک طرح سے اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا صدقہ ہے۔ اللہ ان غلطیوں کو دور فرما کر اللہ ان روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ فرمایا طعمۃ للمساکین، جو غربا ہیں جن کو عید کے دن بھی ان کا کچھ انتظام نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، جوتا ہے، رومال ہے، ہر چیز بہترین ہے، قیمتی ہے، نئی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے غریب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ یقینی طور پر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو مرغن کھا رہا ہے، جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جو جہازوں میں اور بہترین گاڑیوں میں، بہترین بنگلوں میں، لیکن اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کسک نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کا بھی تو خیال کرو کچھ بہرحال۔ تو بات تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ شب قدر میں کریں کیا ہم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ دعا مانگو۔ ویسے ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ آپ جو عبادت کرنا چاہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن دعا مانگیں۔ آپ کہیں گے دعا تو مانگ رہے ہیں، ایک زمانے سے دعا کا کچھ اثر نہیں دکھا ہے۔ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ دعا کس طرح مانگنا چاہیے، ہم دعا کس طرح مانگتے ہیں۔ دعا کس طرح مانگنا چاہیے، قرآن نے کیا بتایا، حدیث نے کیا کیا، اور ہم دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، آدمی جب مضطر ہو کر، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، مضطرب ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ایسی دعا قبول کرتا ہے۔ دل کہیں، دماغ کہیں، خیال کہیں، دھیان کہیں، اور زبان کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کچھ خیال آ رہا ہے، دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ حجاج بن یوسف ثقفی ہے نا، نام سنا ہوگا نا، حجاج بن یوسف ثقفی، بڑا ظالم۔ مشکات شریف کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے 1,20,000 انسانوں کا قاتل ہے۔ 1,20,000 ایک مسلمان قتل کر رہا ہے، اور جو قتل ہوئے ہیں زیادہ مسلمان قتل ہونے والے ہیں۔ تابعین، بڑے بڑے بزرگ اس زمانے کے، جس نے بھی اس کے خلاف بات کی اس نے گردن اڑا دیا۔ تو حجاج ابن یوسف ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے زور زور سے، اے اللہ بینائی دے دے۔ نابینا تھا، اے اللہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، بینائی دے دے، بینائی دے دے۔ وہ طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے 1 چکر لگایا، 2 چکر لگائے، 3 چکر لگائے، 4 چکر لگائے، وہ دعائیں مانگتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، کیا پاگل آدمی ہے۔ بڑوں کو تو جلدی غصہ آ جاتا ہے نا، پیسے والوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ نالائق معمولی انسان آ گیا ہماری دکان پہ پریشان کرنے، چل دفع ہو یہاں سے۔ عہدیدار ہے کوئی، غصہ آ جاتا ہے۔ میں عہدیدار ہوں یہاں کا، میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ اللہ کے بندے سمجھو، تمہارا غلام نہیں ہے کوئی، اللہ نے تم کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ حکومت کرنے کی جگہ اللہ کا گھر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی حکومت کرنے نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا انداز ہوتا ہے، ذمہ داروں کو تو چھوڑو، عام لوگوں کا انداز ہوتا ہے، اچھا مؤذن صاحب گئے سلام نہیں کرے نا بھائی، امام صاحب گئے ابھی سامنے سے میں کھڑا تھا سلام نہیں کرے نا۔ اب بعض جگہوں پہ تو لطیفہ ہوا،
ایک دفعہ امام صاحب کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، مسجد کے ایک ذمہ دار سامنے سے گزرے، امام صاحب دیکھے کہ نہیں دیکھے، ان کا کہنا تھا کہ نظر ہی نہیں پڑی حضرت پہ، حضرت خفا، میں گزرا سلام نہیں کیا، رہنے کا حق نہیں، نکالو ان کو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کیوں نہیں سلام کرتے ہیں، مؤذن صاحب کیوں نہیں سلام کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے آپ کے منہ میں دہی جمع ہوا ہے کیا؟ آپ نے منہ میں موز رکھا ہے کیا؟ آپ کے منہ میں بھی تو زبان ہے نہیں، آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ امام صاحب کو آپ سلام کر لیں گے تو آپ کی قیمت کم ہو جائے گی، مؤذن صاحب کو سلام کریں گے تو آپ کی حیثیت کم ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے؟ تو حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہے آخر؟ یہ میں یہاں کا گورنر ہوں، مکے کا گورنر تھا اس زمانے کا، اور یہ بندہ میرے زور زور سے چلا رہا۔ قریب جا کے پوچھا، اے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ نے آنکھ نہیں دیا۔ کب سے آنکھ نہیں ہے؟ پیدائشی نہیں ہے۔ پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ بھئی یہ بات ہے، اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہا پیدائشی آنکھ نہیں رہا تو آنکھ نہیں دے گا ہے۔ بھئی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، آدم کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، وہ چاہے تو آنکھ بھی دے سکتا ہے۔ بحث شروع کر دیا، غصہ آ گیا اس کو۔ حجاج بن یوسف گورنر ہے نا، اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھ رہا ہے، یہ معمولی انسان مجھ سے زبان لڑا رہا ہے۔ کہا بھئی میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ علماء سے ہم نے سنا ہے جوتا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، ہم اللہ سے آنکھ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ نے دے دیا اس کے خزانے میں کمی کیا ہے، تم کو پریشانی کیا ہے؟ غصہ آ گیا۔ اچھا، حجاج نے کہا ٹھیک ہے تم مانگ لے، میرے 3 چکر اور باقی رہ گئے ہیں، مانگ جتنا مانگنا ہے، 3 چکر پورا کر لیتا ہوں میں، اور 3 چکر کے بعد بھی اگر تم کو آنکھ نہیں ملی تو آنکھ تو کیا ملنا ہے، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ جانتا تھا کہ یہ بڑا ظالم انسان ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، پکی بات ہے۔ اب تک تو آنکھ کے لالے پڑے تھے، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ 3 چکر کا موقع ہے، 3 چکر میں پورا کر لیتا ہوں، اگر نہیں آنکھ ملی تم کو، میری تلوار ہے، تمہاری گردن اڑے گی۔ پکی بات، وہ سمجھ رہا ہے کوئی دھمکی نہیں، 1,20,000 آدمیوں کا قاتل دھمکی کو چھوڑ ہی دے گا۔ یقینی طور پر جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ جو ظلم چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اندھیر نگری ہے، جو کچھ کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یقین ہو گیا ہے۔ اچھا جناب، اب اس بندے نے دیکھا میرے پاس چند منٹ کا موقع ہے، اب اس نے جو دعا مانگنا شروع کیا ہے، جان کے لالے پڑ گئے ہیں نا، بھائی 3 چکر پورے ہوں گے، 10-15 منٹ اور لگیں گے شاید 3 چکر پورے ہونے میں، اس کے بعد تو ہماری جان جانی ہے۔ اب اس نے جو رو کر کے مسترب ہو کے جو مانگنا شروع کیا ہے، وہ آہیں، وہ اللہ سے فریاد، اللہ اکبر، کیف ایک منظر۔ کہتے ہیں حجاج نے جب تیسرا اپنا وہ آخری جب اس نے طواف مکمل کیا، آخری چکر، اور جا کے قریب میں دیکھا تو اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دیا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ اتنے دنوں سے مانگ رہا تھا، اللہ نے نہیں دیا، 3 چکروں میں اللہ نے کیوں دیا؟ بات وہی ہے، پہلے بس مانگ رہا تھا اللہ دے 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 دے، بینائی دے دے، لیکن آخری کی 3 چکروں میں جو اس نے مانگا ہے، اپنے جی جان سے مانگا ہے، اضطراب و بے قراری کے ساتھ مانگا ہے، اے اللہ دے دے۔ اس طرح دعائیں اگر مانگیں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ مانگیے اللہ سے رو کے، عزتوں کا مالک وہ ہے، ذلت دینے والا وہی ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، خاص طور پر اس سرزمین ہند پر ذلیل ہو رہا ہے۔ آج نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے املاک محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، اور غیروں کی زبان ہمارے دانشور بھی بولنے لگے ہیں۔ موقع نہیں، آئندہ شاید میں کبھی عرض کروں گا، عجیب عجیب بھانت بھانت قسم کے دانشور ملتے ہیں، عجیب عجیب دانشور۔ یہ کہنے والے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرتے ہیں مدرسے والے؟ کالج والے ایک کام کر رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے ایک دانشور سے کہا اگر یہ مدرسے رہیں گے تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری مسجدوں میں امامت نماز پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر مختصر میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا کے جتنے انجینئرنگ کالج ہوں، میڈیکل کالج ہوں، جتنے بھی کالجوں ہوں، جتنے بھی اسکول ہوں، سارے کالجوں کا، سارے اداروں کا، سارے انسٹیٹیوٹ کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا۔
دنیا کے بارے میں بتلانا، دنیا کس طرح بہتر ہو جائے۔ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو بتا رہا ہو ہماری آخرت کیسے بہتر بننے والی ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے سارے ادارے، اور مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں۔ یہ مدرسہ وہ ادارہ ہے جو بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد تمہاری قبر میں کیسے کامیابی، آخرت میں کیسے کامیابی۔ بہرحال بات ذرا طویل ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔